طریقے میدان احد کے اندر جس ویلے معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے کافر نے پتھر ماریا نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے سامنے والے چاروں دندان مبارک شہید ہو گئے، چاروں دندان مبارک شہید ہو گئے کہ خون جدو بہن لگا نا، حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا تو آپ آپے جو پار ہو گئے، آپ نے چیخ مار دیتی، حضرت ابو قتادہ آپ نے دیکھا تو آپ ہوش آواز کھو بیٹھے، اتنے جلال میں جا گئے کہ حضور علیہ السلام نے آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ اے ابو قتادہ بیٹھ جاؤ، اے ابو قتادہ بیٹھ جاؤ، اے ابو قتادہ بیٹھ جاؤ۔ جب حضور نے 3ری دفعہ فرمایا نا ابو قتادہ بیٹھ جاؤ، آپ فوراً بیٹھ گئے۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ما غضبت الا للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ اے جاہو جلال، اے میرا غصہ، اے میرا غضب صرف اور صرف اللہ تو اسے رسول واسطے ہے۔ ہاں جی یہ تو صرف اس وقت ہے کہ حضور نے کوئی تکلیف دے دے تو پھر اسی جلال میں چلا آئیے، نا اس طریقے جلال لے آکے اس طریقے غصے نال اور اس طریقے اپنے اندر شولے جس طریقے بابا جی فرماندے سن نا کہ تواڈے اندروں شولے نکلن تے گستاخاں تک پہنچن، انہوں نے پتہ لگے کہ حضور دے غلام علی زندان کہ کسی نے حضور دے بارے چونچاں کی دی نا اساں انہوں نے بٹ کے رکھ دیاں گے۔ من سب نبی جن، 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 من سب نبی جن۔ ٹھیک ہے نا جی، اس طریقے جلال ہونا چاہیے، اس طریقے غصہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد بن مسلمہ گئے نا کعب بن اشرف یہودی نو قتل کرن، حالانکہ رسول اللہ دے کولو اجازت لے کے گئے سن کہ اس دے نال جاری لا کے اس نو قتل کرنا سی۔ آپ جدو گئے نا تھلے آپ نے اس کو جا کے آواز دیتی کہ یار تھلے آ، یہ ساڑھے کو ہتھیار تے تلوارا گھنچا، یہ لے لے تے سانو کڑکا تے دانے تے چھوڑ، سانو سامان دے چا، یہ ہتھیار ساڑھے کو گھن چھوڑ۔ تو جدو اس نے اتنی گل کی تھی نا آپ نے اتنا فرمایا کہ وہ جدو تھلے آن لگا تو اس کی بیوی بڑی سیانی آئی، وہ بڑی تانا آئی، اس نے کعب بن اشرف دے ہاتھ چ نپ لیا اور کہنے لگی نا تھلے نہ جاویں، انی اسمع صوتن یقطر منہ الدم، اودی زنانی کہنے لگی یہ جڑی تلو آواز آئی ہے نا اے رسول اللہ دا غلام ہے، اتنی گل یاد رکھی اس دی آواز دے وچوں خون ٹپکدا پیا ہے، آج اس دی آواز دے وچوں خون ٹپکدا پیا ہے، منڈی تے جلسے وچ آن والے ہو حضور دے غلاموں تواڈے نعرے دے وچوں بھی خون ٹپکے اور اس طریقے نعرہ لانا ہے کہ پتہ لگ جائے گستاخاں دے کان بھی کھڑکن، انہاں نوں پتہ لگے کہ حضور دے غلام پاکستان وچ زندہ من سب نبی جان۔ اینج نہیں بھائی زور لاؤ، اے پورا گراؤنڈ تے پورا منڈی باؤدین کھڑا ہو جائے، اے سارا طرح دیوار اے گراؤنڈ تے پورا شہر بازار تے منافقاں دے کناں تک بھی آواز جائے، انہاں نوں پتہ لگے کہ حضور دے غلام تے حضور دی عزت دے پیرادار پھر میدان وچ آ گئے اور من سب نبی جان، من سب نبی جان، اور من سب نبی جان، اور من سب نبی جان، اور من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ ہاں جی اس طریقے حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے مامے دا سر کٹ کے لے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے پیو دا سر کٹ کے لے آئے، جدو پیو دا سر کٹیا نا تے کٹ کے تھیلے وچ بند نہیں کیتا، چھاپر وچ نہیں پایا، ڈر بھی نہیں لگیا اور بھی کوئی آپ کھڑکے بھی نہیں، نا پیو دا سر کٹ کے کانے چو نپ کے انج لٹکا کے رسول اللہ دے سامنے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو عبیدہ کدھر سر چاہی پھرتے ہیں؟ عرض کی تھی حضور ہے میرے پیو دا سر ہے، میرے پیو دا سارے۔ حضور نے فرمایا بیحقا ابو عبیدہ کیوں کٹی آئی؟ عرض کی تھی حضور، عرض کی تھی حضور میرے پیو تواڈی بے ادبی کی تھی میں سر کٹ کے لے آیا۔
ہاں جی سر کٹ کے لے آیا. عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندا, عشق دلیلہ نال نہیں ہوندا. بابا جی فرماندے سن عشق انے واہ ہوندا, اور عشق اس طریقے ہوندا جس طریقے حضور دے صحابہ نے کیتا. کیویں نہ اس دھرتی پیدا کیتا اور انہاں چاند نثاراں ورگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, انہاں 11 ورگا. او تے حضور دے صحابہ سن, او تے حضور دے صحابہ سن. تے پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ نے بھی مور لا دیتی. آپ نے فرمایا عاشق جڑا منہ نہ لاکھے الحمدللہ میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں. میں کہا نا نا, عاشق وہ نہیں ہوندا جڑا اپنے منہ بولے. عاشق وہ ہوندا ہے جس کے بارے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کیا. وہ کہندا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب. علامہ اقبال کہندا ہے کہ عاشق وہ ہوندا ہے جس دے عشق دے سوز تے ولولے دے اندروں مولا علی تے سیدنا صدیق اکبر جے جوش جے مزہ ہوے, او جے ولولہ ہوے, او جے ذوق ہوے, عاشق وہ ہوندا ہے. کہ مولا علی آپ دا جوش تے جذبہ کیوں جے آئی, کیوں جے جذبہ آئی, کیوں جے عشق آئی. میدان حدیبیہ وچ آخری گل میری گفتگو ختم. میدان حدیبیہ وچ آپ نے جدو معاہدہ لکھیا گیا نا تے تھلے نہ لکھے گئے سین ہون لگے. معاہدہ لکھیا گیا تھلے سین ہون لگے. تے ایک طرف عروہ بن مسعود کافراں دا نمائندہ, ایک طرف حضرت حضور علیہ السلام خود. تو حضور علیہ السلام دا نام لکھیا گیا محمد الرسول اللہ. تو اس نے کیا نا جی نا ایسے محمد بن عبداللہ لکھو. تو میرے آقا نے فرمایا علی, مولا علی انج کرو ایسے محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دیو. مولا علی نے کی کیا, عرض کی تھی حضور علی گردن کٹا سکتا ہے, علی تواڈی ناموس تے تواڈی عزت ہوتے تواڈی حفاظت واسطے علی اپنی گردن کٹا سکتا ہے, اپنے ٹکڑے کرا سکتا ہے. لیکن یا رسول اللہ حضور تواڈا لکھیا ہویا نا علی مٹا نہیں سکتا. ہاں جی علی لکھیا ہویا نام مٹا نہیں سکتا. یار مولا علی کہ حضور دے صحابہ تے حضور دا لکھیا ہویا نام ہی نہ مٹایا, اتنا بھی گوارا نہ کیتا کہ حضور دا لکھیا ہویا نام مٹان. تے آج تواڈے تے میرے دور وچ ہاں جی اسی زندہ کہ حضور دی کوئی گستاخی کر کے ٹر جائے اینج گل نہیں بنتی. امام مالک فرمایا سی ما بقاء الامت بعد شتم نبی کہ جدوں حضور دی گستاخی ہوے کہ حضور دی امت بدلہ نہ لے سکے تو پھر امت نوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں. پوری امت مر جائے پوری امت. اسی زندہ اس واسطے حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے تے سینہ تان کے پیرا دینا ہے. اینج سینہ کھول کے بڑی دلیری نال تے قائد محترم نے اعلان بھی فرمایا کہ 11 مئی نوں اسی پھر انشاءاللہ تیار ہاں آ رہے ہیں. تو منڈی والے ہو اینج سینہ تان کے تسی تو ویسے بھی بڑے مشہور ہو. میری گل ختم, آخر تے 2 نعرے لا دیو تاکہ مزہ آ جائے, تاکہ تسی مینوں پتہ لگے کہ تسی تیار ہو گئے ہو. ہن امیر محترم بھی تھوڑی دیر تک تشریف لے آن گے تے تسی تیار ہو گئے امیر محترم دے استقبال واسطے. تے پھر امیر محترم دے جناب وجدانی تے نورانی خطاب واسطے اینج نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت. اینج نہیں بھئی حالی جنہ ہاتھ نہیں چاہے تسی کس انتظار ہو. میں تو انہوں امیر محترم دے استقبال واسطے تیار کرتا پیا, ٹھیک ہے نا جی. اینج